صدر اجلاس پروفیسر خواجہ محمد اکرام صاحب اور سامنے صفِ سامعین میں کہنا چاہیے نہایت ہی موقر شخصیات سراج اجملی صاحب، عادل حیات صاحب، احمد محفوظ صاحب، چندرمان خیال صاحب، علی احمد فاطمی صاحب، اطہر فاروقی صاحب اور دیگر تمام سامعین، انوپم تیواری صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ساہتیہ اکیڈمی کو۔ فاروقی صاحب ظاہر ہے کہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈی تھے، اس لحاظ سے سمپوزیم کا انعقاد بھی ہوا، لیکن اگر ایوارڈی نہیں بھی ہوتے تو ان کا یہ حق تھا کہ سمپوزیم نہیں بلکہ 2-3 دنوں کا کم از کم ایک باضابطہ سیمینار ہونا چاہیے۔ محفوظ صاحب نے کہا بھی تھا کہ یہ اتنا بڑا یہ وسیع میدان ہے ان کے کارناموں کا کہ بہت آسانی سے سمپوزیم میں سمیٹا نہیں جا سکتا 2-3-4 پیپر میں۔ فاروقی صاحب کے حوالے سے بیشتر لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے، کچھ میرے بھی بڑے تیکھے ہیں، لیکن میں اس کو شیئر بعد میں کروں گا اگر وقت آپ دیں گے تو۔ پہلے میں یہ پڑھ دوں جو لکھ کر لایا ہوں، چھوٹا سا ہے یہ، مقالہ نہیں بلکہ محفوظ صاحب سے میں کہہ بھی رہا تھا کہ آپ کچھ لکھ نہیں پایا، انہوں نے کہا کہ کچھ لکھ لیجیے 4-5 صفحے کا، وہی کیا ہے آپ کی جو بات تھی۔ ورنہ فاروقی صاحب پر لکھنے کے لیے وقت چاہیے، بہت وقت چاہیے پڑھنے کے لیے۔ ان کا ایک مضمون ہے کیا نقاد کا وجود ضروری ہے، اس پر کچھ باتیں میں نے کی ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کی نگارشات 20ویں صدی کے نصف آخر سے لے کر 21ویں صدی کی تقریباً 1/4 تک کو محیط ہے۔ وہ ایک ناول نگار، نقاد، شاعر، شارح ادب اور اردو زبان کے مورخ رہے ہیں۔ ان کے ادبی کارناموں کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس سے قبل میں نے ان کی داستان شعریات پر ایک طویل مضمون لکھا تھا، ساتھ ہی ان کے ایک طویل مضمون کیا نظریاتی تنقید ممکن ہے پر ایک بازدید کے طور پر بھی ایک مضمون لکھا تھا، اور سب سے پہلے جو میری تحریر تھی مسئلہ نقاد پیدا کرنے کا 1996 میں، فاروقی صاحب کا ایک انٹرویو چھپا تھا ایوان اردو میں، اس کی روشنی میں نے وہ مضمون لکھا تھا اور اس پر بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ اس کو شیئر کروں گا اگر آپ اجازت دیں گے۔ یہ دونوں مضامین، پہلا مضمون جو تھا وہ زمینہ میں شائع ہوا تھا قومی آواز کے 1996 میں، میرے خیال سے خیال صاحب بھی اس زمانے میں وہاں رہے ہوں گے، فرد احساس صاحب ترتیب دیتے تھے اس کو، اور 2 مضامین جو ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ شائع شدہ ہیں۔ آج کی سمپوزیم کے لیے میں نے ان کا ایک مضمون کیا نقاد کا وجود ضروری ہے منتخب کیا ہے، جو کہ ان کی کتاب صورت و معانی سخن میں شامل ہے۔ یہ مضمون گرچہ مختصر ہے، لیکن چونکہ یہ مضمون فاروقی صاحب کا ہے اس لیے اس کی ہر ایک سطر اور ہر جملے کی معانی کی سطح پر کئی جہتیں ہیں، یعنی مباحث کے دروازے کھولنے اور ذہنوں پر دستکیں دینے والا مضمون ہے۔ فاروقی صاحب لکھتے ہیں، بعض لوگ جو نقادوں سے یا تنقیدوں سے ناراض ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس سے تخلیق نہ بن پڑے وہ تنقید کی دکان کھولتا ہے، انکوٹ۔ مذکورہ باتیں بے شک کہی جاتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود تنقید کی دکان بھی ادبی معاشرے میں خوب چلتی ہے۔ تخلیق کاروں کو شکایتیں رہتی ہیں، لیکن جب ان پر یا ان کی کسی شعری یا نثری تخلیق پر کوئی تنقیدی مضمون لکھا جاتا ہے یا شائع ہوتا ہے تو ان کی خوشی یہ گنا بڑھ جاتی ہے، مضمون خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھاتے پھرتے ہیں۔ فاروقی صاحب نے اس بات کا اعادہ بھی کیا ہے کہ تنقید نگاروں کے دل میں یہ خلش بہت دن سے ہے کہ وہ تخلیقی فنکار سے کمتر درجہ رکھتے ہیں۔ تخلیق اور تنقید کی بحث ہمیشہ سے رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی دونوں کے گروہ بھی الگ الگ بن گئے ہیں اور دونوں میں پیکار کی صورت بھی پیدا ہوتی رہی ہے، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تخلیقی عمل میں فن پارے کے وجود میں آنے سے قبل تخلیق کار کی تنقیدی بصیرت مشعل راہ کا کام کرتی ہے، اور پھر بعد میں اس فن پارے کا تنقیدی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو تنقید پہلے، درمیان میں تخلیق اور بعد میں پھر تنقید، یہ اس کی ترتیب بنتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ تخلیق ہی کو اولویت دیتے آئے ہیں۔ اسکاٹ جیمز نے
تخلیقی فنکار کو ایک ایسے انجینئر سے تشبیہ دی ہے جس نے جنگل اور پہاڑ کاٹ کر سڑک نکالی ہو، اور نقاد کو ایسے شخص سے تشبیہ دی ہے جو اس نئی شاہراہ کا پہلی بار معائنہ کرتا ہے۔ مشرق و مغرب میں تنقیدی تصورات محمد حسن صاحب کی کتاب ہے، وہاں سے لیا تھا۔ اسکاٹ جیمز کے موقف کا جواب یہ ہے کہ اگر انجینئر جنگل اور پہاڑ کاٹ کر سڑک بنا دے لیکن اس کا معائنہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو تو کیا حاصل؟ معائنہ کرنے والے کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے، یعنی نقاد کا وجود ضروری ہو جاتا ہے جو اس بنی ہوئی سڑک کا معائنہ کر کے بتائے کہ عوام الناس کے لیے وہ کس درجہ مناسب اور اہم ہے۔ یہ ایک الگ ہی بحث طلب موضوع ہے۔ تخلیق اور تنقید کے حوالے سے فاروقی صاحب نے ایک اہم بات دونوں کے مابین تفریق کی کہی ہے۔ لکھتے ہیں، تنقید اپنی جگہ پر جامد ہوتی ہے جس کے معنی زمانے کے ساتھ بدلتے نہیں، لیکن تخلیق کی نوعیت حرکی ہے، زمانے کے ساتھ اس کے معنی اور معنویت دونوں بدل سکتے ہیں، لہٰذا تنقید ایک محدود کارگزاری ہے چاہے اس میں کتنی ہی چمک دمک کیوں نہ ہو۔ انکوٹ۔ فاروقی صاحب نے تنقید کو جامد یعنی ٹھہری ہوئی اور تخلیق کو حرکی یعنی حرکت پذیر کہا ہے، تو کیا اسے بالکلیہ تسلیم کر لیا جائے؟ آج محمد حسین آزاد، حالی اور شبلی کی تنقید سے استفادہ کرتے ہوئے تنقیدی کارگزاری بہت آگے جا چکی ہے۔ کیا تنقید ٹھہری ہوئی ہے؟ جبکہ خود فاروقی صاحب کی تنقید یہ واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی تنقید ماضی کی بہت سی تنقیدی کارگزاریوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اسی طرح تخلیق کا معاملہ بھی ہے۔ ہماری کلاس کی شاعری اپنی کینچلی اتار کر زمانے کی دھند کو پار کرتی ہوئی بہت آگے جا چکی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شے جمادات کے علاوہ جامد نہیں۔ آج نالج ایکسپلوژن کے عہد میں ہر لمحہ ہر شے تغیر پذیر ہے۔ اقبال نے ٹھیک ہی کہا تھا، صبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ نقاد کی اہمیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے فاروقی صاحب لکھتے ہیں، جب ایک ہی فن پارے کے بارے میں مختلف نقاد مختلف طرح کی ندرتیں ثابت کرتے ہیں تو تخلیقی فنکار کو اپنے امکانات کا پتہ چلتا ہے اور اسے نئے اسالیب اظہار کو ایجاد کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح نقاد کا وجود تخلیقی سرگرمی کی ضمانت ٹھہرتا ہے۔ انکوٹ۔ یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے۔ تنقید سے تخلیق کار کو روشنی ملتی ہے اور اپنی تخلیقی نگارشات کو مزید سائیکل کرتا رہتا ہے۔ تخلیق کار کو اپنی تخلیق کے امکانات اور مختلف جہتوں کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا نقاد کا وجود اس ادبی معاشرے کے لیے لازم ٹھہرتا ہے۔ فاروقی صاحب نے لکھا ہے کہ دوسرے بہت سے سماجی اداروں کی طرح نقاد بھی ایک سماجی ادارہ ہے۔ اس میں انہوں نے مثال پرنسپلٹی وغیرہ کی بھی دی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ فاروقی صاحب بھی سماج سے ادب کے رشتے کو اہم تصور کرتے ہیں۔ کسی بھی فنکار کے لیے ضروری ہے کہ وہ تخلیق سے پہلے الفاظ کے انتخاب اور ان کے برتے جانے کے عمل سے واقف ہو۔ فاروقی صاحب لکھتے ہیں، تنقیدی شعور کے سوا اور کیا شے ہے جو تخلیق کار کو اس بات کا جواب فراہم کرتی ہے کہ جو لفظ میں نے یہاں لکھا وہ انہی معنی یا تقریباً انہی معنی کے حامل فلاں لفظ سے بہتر ہے۔ انکوٹ۔ یہ وہی باتیں ہیں جن کا ذکر تفصیلی انداز میں اور قدر مختلف انداز میں حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں شاعری کی شرطیں بتاتے ہوئے تفوّض الفاظ کے ذیل میں کیا ہے۔ اردو میں شاگرد اور استاد کا رشتہ اسی کام کے لیے تھا۔ فاروقی صاحب نے ایک ہی جملے میں اس جانب بھی توجہ کی ہے کہ کم از کم 18ویں صدی کے آغاز تک استاد کا کام کم و بیش وہی تھا جو آج نقاد کا ہے۔ الفاظ و تراکیب کے در و بست والی بات بہت اہم ہے۔ بہت سے شعراء اور ادبا اس باب میں غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس جانب توجہ دلانے کا کام مجے ہوئے نقاد ہی کرتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مضمون لکھنے کا نام تنقید نہیں، یا یہ کہ مضمون نگار کو نقاد نہیں کہتے، حالانکہ آج کچھ ایسا ہی تصور عام ہے، جبکہ نقاد ایک اہم منصب پر فائز ہوتا ہے۔ نقادی ایک جوخم بھرا کام ہے۔ فاروقی صاحب نے مصطفیٰ خان شیفتہ کا غالب کے حوالے سے ایک بیان نقل کیا ہے کہ سخن گو تو بہت ہیں لیکن سخن فہم بہت کم ہے۔ اس کی صراحت کرتے ہوئے فاروقی صاحب لکھتے ہیں، اگر سخن فہم کم ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تنقیدی صلاحیت چاہے بالقوہ بہت سے لوگوں میں ہو لیکن بالفعل وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگ کم ہیں جو اپنی سخن فہمی کا اظہار مدلل اور مربوط زبان میں کر سکے، یعنی تنقید سب کے بس کا روگ نہیں۔ کلیم الدین احمد نے اس حوالے سے اور بھی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے،
तनकीद कोई खेल नहीं जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके। ये एक फ़न है, एक सन्नाई है। फ़न तो हर तरह के होते हैं, मुश्किल भी और आसान भी। तनकीद मुश्किल तरीन फ़न है, इसलिए हर कस नाकस एक नक्काद के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता। अनकोट। फ़ारूक़ी साहब और कलीमुद्दीन अहमद की आरा से अंदाज़ा हो जाता है कि नक्काद का मनसब चुनौतियों भरा होता है। उसे गैर जानिबदार होना पड़ता है, ज़ाती पसंद व नापसंद से ऊपर उठना पड़ता है। फ़ारूक़ी साहब ने एक और अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि अगर नक्काद में इनकिसार नहीं तो वो अच्छा नक्काद नहीं हो सकता। उन्होंने पुराने नक्कादों की खामी ये बताई है कि जब कोई तहरीर उनके मफरूज़ात पर पूरी नहीं उतरती तो वो उसे मुस्तरद कर देते थे। दूसरी खराबी ये भी बताई है कि जब वो किसी चीज़ को समझने से कासिर रहते तो उसे मुहम्मल करार देते थे। ये बातें फ़ारूक़ी साहब ने तरक्की पसंदों के हवाले से कही है। और जहाँ तक किसी तहरीर के समझ से बालातर होने और उसके मुहम्मल करार दिए जाने की बात है तो इसका इतलाक़ जदीदियत से मुतासिर होने वाली तहरीर पर होता है। हम सब जानते हैं कि जदीदियत वाली बहुत सी नसरी व शेरी निगारिशात मुबहम और मुहम्मल होने के ज़ुमरे में आती हैं। बहुत से तरक्की पसंदों ने इस नौ की निगारिशात पर मुहम्मल होने का लेबल चस्पा किया था, जबकि ख़ुद फ़ारूक़ी साहब इबहाम और इमाल को शायरी में मानी की मुख्तलिफ जहतें पैदा करने का ज़रिया समझते हैं। इबहाम यानी एम्बिग्यूटी पर तो उन्होंने तफसील से लिखा भी है। अपने मज़मून तरसील की नाकामी का आलमिया में भी उसका जिक्र मिलता है। फ़ारूक़ी साहब ने यह भी लिखा है कि तरक्की पसंद नज़रिया शेरी जमालिया से ज़्यादा शेरी तफ़ाउल में उलझा हुआ था। फ़ारूक़ी साहब के मज़मून शायरी का इब्तिदाई सबक के तीसरे हिस्से में कई निकात पेश किए गए हैं। एक दो सुन लीजिए कि मुबहम शेर मुश्किल शेर से बेहतर है। दूसरा है मुबहम शेर के मानी बहरहाल निस्बतन नामहदूद होते हैं। तीसरा है कि बहुत से अच्छे शेर बेमानी हो सकते हैं, लेकिन बेमानी और मुहम्मल एक ही चीज़ नहीं। दरमियान में ये नुक्ता अनकोट दरमियान में ये नुक्ता ऐसा आ गया था जिसके ज़ैल में कुछ वजाहतें ज़रूरी थी। फ़ारूक़ी साहब ने इस बात की शिकायत भी की है कि बहुत से नक़ाद महज इंशा पर्दाजी से काम लेते हैं और साथ ही उन्हें यह भी इल्ज़ाम हो जाता है कि नक़ाद का मर्तबा तख्लीकी फ़नकार से बालातर है, तो फिर ऐसी तनकीद की ज़रूरत क्या है। जिस बात का फ़ारूक़ी साहब ने ख़दशा ज़ाहिर किया है उसकी मिसालें उर्दू तनकीद में मौजूद हैं। यहाँ इस तरह की मिसालें देना बेमानी है। अब आइए उस नुक्ते की तरफ जब वो कहते हैं फ़न पारे की कोई ताबीर हतमी और आखिरी नहीं होती, लिहाजा कोई तनकीद हरफ आखिर नहीं हो सकती। अनकोट। अदबी तनकीद के उसूल की रोशनी में बात की जाए तो उसे तस्लीम करना पड़ता है कि अगर किसी भी फ़न पारे की ताबीर हतमी होती तो गालिब की इतनी शरहें क्यों लिखी जाती। किसी भी बड़े फ़न पारे की यह खूबी होती है कि उसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हो। अगर एक ही हतमी ताबीर हो तो ऐसा फ़नपारा महदूद होकर रह जाता है और कोई भी बड़ा फ़नकार नहीं चाहेगा कि उसका फ़नपारा मानी के एतबार से एक अहरेपन का शिकार होकर रह जाए। लिहाजा ये बात अहम हो जाती है कि एक नक्काद किसी भी अदबी फ़नपारे के मुमकिना और मख्फी मानी तक रसाई हासिल करे। ऐसे में नक्काद के वजूद की अहमियत बढ़ जाती है। फ़ारूक़ी साहब चूँकि उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदब और उसकी शेरियात से बखूबी वाकिफ़ थे, लिहाजा वह तवक्को करते थे कि दूसरे नक्काद भी कुछ ऐसे ही वसी मुताले का सबूत पेश करें। उनका मौक़िफ़ है, आज अगर तनकीद और तनकीद निगारों के बारे में कारी के दिल में शकूक हैं तो उसकी बड़ी वजह यही है कि अक्सर नक्काद न सिर्फ कम इल्म है और दोस्त नवाजी के इल्लत में मुब्तला है, बल्कि उसमें पूरे अदब को बरतने की सलाहियत नहीं है। अनकोट। एक और छोटा सा इक़्तिबास है, आज का कारी ज़्यादा होशमंद है। वो जानता है कि अदब गन्ने की तरह नहीं कि जिसकी दो चार पोरे काट दें तब भी बकिया गन्ना मीठा और लुत्फ़अंदोज़ी के लायक होता है। अनकोट। इस मौक़िफ़ में किसी हद तक सदाकत है कि आज के नक्कादों में पूरे अदब को बरतने की सलाहियत नहीं है और ये भी कि कम इल्म भी है। दोस्त नवाजी तो पहले भी थी और आज भी है। ये नुक्ता इतना अहम नहीं है। गन्ने वाली मिसाल दुरुस्त भी है और नादुरुस्त भी। दुरुस्त इस तरह जिस तरह फ़ारूक़ी साहब ने मिसाल दी, और नादुरुस्त इस तरह कि अगर तमाम पोरों को मुख्तलिफ असनाफ तस्वुर कर लें तब भी वो गन्ना ही रहता है। एक सालिम गन्ने की मुख्तलिफ पोरें होती हैं। आज उलूम के मुख्तलिफ शोबों में इख्तिसास का चलन आम है। लिहाजा अगर कोई नक़ाद अदब के किसी एक या दो असनाफ को ही अपने हिते मुताला में रखना चाहता है तो इसमें ऐब की कोई बात नहीं है, बल्कि ऐसे में फ़िक्री, इंतकादी और तज़्ज़ियाती इर्तिकाज़ की सूरत मुस्तहकम हो जाती है, जिससे अदब पारे की तफ़हीम व ताबीर के बेहतर और कारामद नताइज बरामद होते हैं।
وہ نقاد جو تمام ادبی اصناف میں تنقیدی تبازمائی کرتا رہتا ہے وہ کوئی بھی اہم اور نتیجہ خیز مطالعہ پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے فاروقی صاحب کے علاوہ، بلکہ ایسے میں خلط مبحث کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ فاروقی صاحب نے اس مضمون کے آخری پیراگراف میں لکھا ہے، یہ 2-3 جملے اور ہیں، ختم۔ آج اگر نقاد کو اپنے وجود کو ضروری ثابت کرنا ہے تو اسے لازم ہے کہ تخلیق کے سامنے انکسار برتے۔ دوسری بات یہ کہ اب نقاد کو پورے ادب سے معاملہ کرنے کا فن سیکھنا ہوگا۔ انکوٹ۔ اس مضمون میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ بالواسطہ اور براہ راست نقاد کے وجود کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالی جائے، اور ساتھ ہی اپنے وجود کی لازمیت کے لیے فاروقی صاحب نے کچھ اہم تقاضوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس مضمون کے حوالے سے مزید گفتگو کی گنجائش ہے۔ فاروقی صاحب کا معاملہ، مضمون ختم ہو گیا۔ فاروقی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جہاں کسی مضمون کو ختم کرتے ہیں وہاں سے ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے۔ کوئی بھی مضمون ان کا اٹھا کے تنقیدی افکار سے آپ اٹھا لیں یا شعر غیر شعر سے پڑھ لیں تو ہر پیراگراف میں آپ کو، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی بھی بڑے نقاد کی، کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو یعنی روکے، ٹھیس لگے آپ کو پڑھتے ہوئے۔ وہ مضمون بہت اچھا نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کیا تھا، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ بہت اچھا مضمون ہے، وہ یقیناً سپاٹ مضمون ہوگا۔ تو فاروقی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ جس طرح انہوں نے مطالعہ کیا ہے اور جس طرح تجزیہ کیا ہے ادب کا، پورے ادب کا، اس کو پڑھتے ہوئے اندازہ ہوگا آپ کو، اگر تھوڑی سی بھی آپ کی تربیت ہے تو جگہ جگہ آپ کو ٹھیس لگے گی۔ اور یہ سبورٹ کرنے کا معاملہ جو ہے یہ بڑے نقادوں میں ہوتا ہے، جو فاروقی صاحب کے اندر تھا۔ بنی بنائی لیگ کو توڑنا، اس سے الگ ہونا، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بت بنا کے بت پرستش کرتے ہو، بت شکنی کی طرف آؤ، اور انہوں نے اس حوالے سے تفصیل سے لکھا ہے کہ میں جیسے ہے نا، میں نے کہا کہ وہ ایک مضمون لکھا تھا مسئلہ نقاد پیدا کرنے کا، اس میں اس کا ذکر ہے کہ میں نے سردار جعفری کے خلاف لکھا، تم میں بوتا ہے، طاقت ہے تو تم لکھو، میرا اعتراض کرو مجھ پر، میرے حوالے سے اختلاف کرو، مخالفت میں اختلاف کرو۔ وہ انٹرویو بہت اچھا ہے ایوان اردو کا، اس کے حوالے سے میں نے مضمون لکھا تھا مسئلہ نقاد پیدا کرنے کا۔ اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ ہر نسل اپنے نقاد خود پیدا کرتی ہے، یہ بہت اہم جملہ تھا۔ تو میں نے ایک سوال کیا تھا اس میں کہ یہ جو آپ نے شعر شور انگیز لکھا تو میر کی نسل کا کوئی لکھتا، تفہیم غالب لکھی، غالب کی نسل کا کوئی لکھتا، یہ ایک لاجیکل بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بدتمیزی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے یا جو بیان یا موقف فاروقی صاحب کا تھا اس میں اندر جانے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی، اور بھی کئی مثالیں میں نے پیش کی تھی۔ اس کے بعد فاروقی صاحب کے حوالے سے 1-2 باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو ظاہر ہے کہ میں شیئر نہیں کرتا۔ فاروقی صاحب سے 2-3 خط و کتابت میرے، زیادہ نہیں، ان کا خط بھی میرے پاس ہے، موجود ہے۔ کتاب بھی جب بھی بھیجی تو فوراً جواب دیتے تھے، کتاب کی رسید دیتے تھے۔ اور 2005 میں میری کتاب حالی سے میرا جی تک چھپنے والی تھی، تو میری خواہش تھی کہ فاروقی صاحب کے نام کروں اس کو انتساب، لیکن اجازت لینی ضروری تھی۔ میں نے فون کیا ان کو، فاروقی صاحب کو نام بتایا، ملاقات اس سے پہلے تھی ظاہر، تو انہوں نے کہا کہ ارے اس کی کیا ضرورت ہے، اور ان کا جملہ تھا، ظاہر ہے کہ سب تو بشر ہیں، انسان ہیں، کہا کہ تمہارے بہت سے لوگ جو ہے نا اساتذہ ناراض ہو جائیں گے، میرے نام مت کرو۔ تو میں نے کہا کہ اساتذہ ناراض کیوں ہو جائیں گے، آپ اساتذہ میں ہمارے شامل ہیں، آپ کی چیزیں میں پڑھتا ہوں، کلاس میں پڑھنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، تو آپ ناراض نہ ہو پہلے اس کی اجازت دیجیے، میں آپ کے نام کتاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو تھوڑی سی بات ادھر کی، کہا کہ ٹھیک ہے وہ تمہارا حق ہے، تم کرو۔ تو وہ کتاب انہی کے نام ہے، 2005 میں وہ چھپی تھی۔ اس کے بعد ایک مضمون چھپا تھا، وہ کیا نظریاتی تنقید ممکن ہے، طویل مضمون ہے، 25-30 صفحے کا مضمون ہے وہ،
مباحثہ میں وہاب اشرفی صاحب کے مباحثہ میں چھپا تھا. وہ پڑھ کے بھی فاروقی صاحب ناراض بہت تھے اور ناراضگی کا اظہار کیا اپنے ڈپارٹمنٹ میں مجھ سے، ظاہر ہے کہ مجمع میں نہیں، مجھ سے. اور اس کے بعد پھر جب ایک کوئی جلسہ تھا اس میں دیار میر میں، تو محبت کی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے لوگ، جیسے آپ نے مثالیں دی کہ بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ناراضگی وہاں ہو گئی. اس کے بعد جب جلسہ ختم ہوا باہر کی طرف نکلے تو ہاتھ یہاں رکھا انہوں نے، اور ان کا جو انداز اور کوثر کیسے ہو. تو یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں. اور ایک بڑی شخصیت کا حوالہ کہیں سے کچھ بھی اگر انہوں نے ڈانٹ بھی دیا ہو تو ہمارے لیے ظاہر ہے کہ وہ کہنا چاہیے کہ ادب کا ہمارے لیے بہت بڑا حوالہ ہو جاتا ہے. آج ہمارے پاس وہ حوالے نہیں ہیں آج کی نسل میں، اور ہمارے اندر بھی خامی ہے، کمی ہے کہ ہم اپنے بعد والی نسل کی وہ تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. کرنی چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں جو فاروقی صاحب پہ کہی جا سکتی ہیں، اور تنقید کا معاملہ تو ان کا واقعی اتنا وسیع ہے. اور ایک پہلو اور ہے، وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں نے کہیں لکھی بھی ہے، کہی بھی ہے، کہ فاروقی صاحب نے جتنا وقی کام کیا تنقید کے حوالے سے، شعر شور انگیز، تفہیم غالب اور داستان شعریات 5 جلدوں میں، 5 ہی جلد ہے نا، 5 جلدوں میں، اس پر بھی میں نے طویل سے مضمون لکھا تھا، طویل مضمون ہے. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا 46 جلدوں کو پڑھنا اور متن کی بنیاد پر شعریات وضع کرنا، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہوتا. ہم تو ایک صفحہ نہیں لکھ پائیں گے. 5 جلدیں انہوں نے مرتب کر دی، اور شعریات مرتب کی باضابطہ. داستان کی شعریات پر اس سے پہلے ایسی کوئی بات چیت نہیں کی گئی، اکا دکا مضامین مل جاتے ہیں. تو فاروقی صاحب کا یہ جو معاملہ. دوسرا یہ کہ جو ناول ہے یا جو کہانیاں انہوں نے لکھے، افسانے لکھے، سب کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا جو پس منظر ہے وہ سب کلاسک ہے. جتنا بڑا کام ہے یہی ہے ہمارے سامنے. اور بھی چیزیں ہیں ظاہر ان کے تنقیدی مضامین کے جو مجموع ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے شبخون کو دیکھیں آپ، اور جو ان کے اشکالات ہیں اور جدیدیت کی باضابطہ اس رجحان کو پروان چڑھانے میں شبخون کے ذریعے. میرا یہ بھی کہنا ہے کہ شبخون کو اگر مائنس کر دے تو جدیدیت کے حوالے سے فاروقی صاحب کا کام بہت کم رہ جاتا ہے. بہت ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ شبخون کو مائنس کر دیں، فاروقی صاحب کا جدیدیت کے حوالے سے زیادہ کام نہیں ہے. زیادہ کام کلاسک کے حوالے سے، حوالہ سب سے بڑا وہی ہے. لیکن اس میں خوبی یہ ہے، وہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ میر پر جب وہ بات کرتے ہیں، غالب پر بات کرتے ہیں، تو جدید جو تنقیدی ہمارے ٹولز ہیں ان کا استعمال وہاں کرتے ہیں. یہ ہے جدت ان کی. تو میری جو کہنا چاہیے کہ فہم یا فہمی کیا ہے، جو کچھ میں سمجھتا ہوں اپنے حساب سے پڑھتا ہوں، اپنے حساب سے لکھتا ہوں. میری کوئی ٹریننگ نہیں. میں سائنس کا طالب علم رہا، BSc کیا، اس کے بعد سے اردو میں جستہ رفتہ ادھر آ گیا. السلام علیکم.